وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم انشاءاللہ لیسن نمبر 14 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، اس لیسن کے اندر را کو موٹا اور باریک پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے پڑھنے کو قبول فرما کر نجات کا ذریعہ بنائے۔ چلیے ہم پڑھتے ہیں۔ تختی نمبر 14، رائے ساکینہ و مشددہ۔ رائے ساکینہ بولے تو کون سی ہے، وہ مشدد بولے تو کون سا ہے؟ رائے ساکینہ بولے تو را کے اوپر جب سکون ہوتا ہے اس را کو رائے ساکینہ کہتے ہیں۔ رائے مشددہ بولے تو یہ را کے اوپر جب تشدید ہوتا ہے اس را کو رائے مشدد کہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ جی ہاں، را اس لیسن کے اندر را کے موٹا پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ کب را کو موٹا پڑھنا ہے، کب را کو باریک پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور قاعدہ ہے اس کے اندر کہ کتنے ایسے حروف ہیں جن کو موٹا پڑھنا ہے، وہ بھی اسی لیسن کے اندر بتایا گیا ہے۔ ہم تھوڑا سمجھ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آسان ہے، بہت آسان ہے جی، اتنا مشکل نہیں ہے، بس تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ چلو پڑھتے ہیں۔ را کو کب موٹا پڑھنا ہے؟ جی، جب را کے اوپر یہ را ہے نا، یہ را ہے نا، یہ را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے۔ اچھی طرح سمجھو، را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے، اگر زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی دیکھو یہاں پہ ربما میں را کے اوپر کیا ہے، پیش ہے، تو اب اس را کو کیسے پڑھنا ہے؟ موٹا پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ را کے اوپر پیش ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح یہ جی ہاں، اسی طرح اور ایک یہ رؤوف میں را کے اوپر کیا ہے، زبر ہے، تو را کو کیسے پڑھنا ہے؟ موٹا پڑھنا ہے۔ اگر را کے نیچے زیر آ جائے تو باریک پڑھیں گے۔ کلیئر ہو گیا نا؟ سمجھ گئے نا؟ یہ بات سمجھ گئے نا؟ را پر زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھنا ہے، زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، خلاص۔ اب دوسرا قاعدہ، را کے اوپر سکون ہے، اس طرح جزم بھی بول سکتے ہیں، سکون بھی، جو بول سکتے ہیں آپ، اس کے دو نام ہیں، ٹھیک ہے؟ را کے اوپر جب سکون ہے تو اب کب موٹا پڑھنا ہے، کب باریک پڑھنا ہے؟ یہ حالتوں میں را کے اوپر ساکن ہے تو ہم پہلے والے حرف کو دیکھیں گے۔ را سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے، زیر ہو تو باریک پڑھیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ را ہے، دیکھو یہاں را کے اوپر کیا ہے، سکون ہے نا؟ سکون را کے اوپر، تو اب ہم اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ موٹا۔ کیسے؟ کیوں؟ اس سے پہلے والے حرف کو دیکھنا ہے، را سے پہلے والے حرف کو، تو وہاں پر زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے، را سے پہلے والے حرف میں زیر ہو تو باریک پڑھیں گے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھ گئے نا؟ یہ بھی سمجھ گئے نا ایزی سے؟ را ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو موٹا، زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، اوکے؟ اچھا، دوسری مثال، یہ رائے مشدد، را کے اوپر جزم یا تشدید دکھے، اس کا کیا قاعدہ ہے؟ جی ہاں، اس کا بھی وہی قاعدہ ہے۔ یہ را کے اوپر جب تشدید ہے تو اس کے اوپر حرکت لازم آئے گی، ٹھیک ہے؟ ابھی دیکھو یہاں را کے اوپر تشدید ہے، اس کے اوپر حرکت ہے زبر کی، یہی ایسا ہی، تو لازم اس کے اوپر حرکت آئے گی، کوئی نہ کوئی حرکت آئے گی۔ جب اس کے اوپر زبر آ جائے
رائے مشددہ پر زبر ہو یا پیش ہو تو رائے مشددہ کو موٹا پڑھیں گے، اگر زیر ہو تو رائے مشددہ کو باریک پڑھیں گے۔ سمجھ گئے نا؟ یہ بات بھی سمجھ گئے۔ رائے مشدد کو جب اس پر زبر یا پیش ہو تو موٹا، زیر ہو تو باریک پڑھیں گے۔ اتنا آپ سمجھو، یہی بات یہاں پہ سمجھا رہے ہیں۔ جی ہاں، یہاں پہ وہی سمجھا رہے ہیں۔ را کو پر پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، اس پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، پر بولے تو موٹا، اگر زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ رائے ساکنہ بولے تو یہ رائے ساکنہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو پر ہوگی، اور زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ اتنا سمجھو آپ، زیادہ اس کے اندر تھوڑا سا اور تھوڑے سے قاعدے ہیں، انشاءاللہ میں وہ آگے انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ اگر وہ قاعدے یہاں پر پھر بھی بتا دوں گا تو تھوڑا آپ کنفیوز کر لیں گے۔ موٹے موٹے قاعدے آپ اتنا جان لو، ٹھیک ہے۔ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے، زیر ہو تو باریک۔ رائے ساکن سے پہلے زبر یا پیش ہو تو موٹا، زیر ہو تو باریک۔ رائے مشددہ پر زبر یا پیش ہو تو موٹا، زیر ہو تو باریک۔ یہ سمجھ گئے نا؟ جی ہاں۔ اب اس کے علاوہ اور بھی الف سے یا تک کتنے حرفوں کو موٹا پڑھنا ہے، کتنے حرفوں کو باریک پڑھنا ہے۔ الف سے یا تک موٹے حروف کون سے ہیں؟ وہ ہے حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ کتنے حروف ہیں؟ وہ ہیں 7 حروف ہیں۔ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ یہ خا یہاں پر بھی ہے، 2 مرتبہ پرنٹنگ کی غلطی سے آئی ہے، 2 مرتبہ، یہ چھوڑ دو اس کو، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 7 ہو گئے، جن کا مجموعہ یعنی یا آپ کو یاد کرنے کے لیے اس انداز میں لکھے ہیں، اگر اس کو یاد کر لیں گے تو آپ کے 7 حروف یاد ہو جائیں گے۔ خص، ضاغط، قض، اگر یہ یاد کر لیں گے تو آپ کو 7 حروف یاد ہو جائیں گے۔ یہ حروف ہمیشہ موٹے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ خص، ضاغط، قض، یہ حروف جو ہے ہمیشہ پر پڑھے جائیں گے، یعنی موٹے پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ کتنے حروف ہیں؟ وہ 7 ہیں۔ قا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ جی ہاں، یہ سمجھ گئے نا؟ اب آگے چلو، انشاءاللہ ہم مثالوں کے ذریعے سے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ ارسلنا، ارسلنا، ارسلنا میں را ساکن سے پہلے زبر ہے تو اس کی وجہ سے را کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ارسلنا، نا میں الف مدہ ہے، اس کے لیے تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے، حمزہ را زبر، ارسلنا، ٹھیک ہے۔ قرآن، قرآن، قرآن میں قاف را پیش، قر، را کو موٹا پڑھیں گے، کیوں؟ را ساکن سے پہلے پیش ہونے کی وجہ سے اس را کو موٹا پڑھیں گے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، ایک الف اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، قرآن، نون 2 پیش، نون، قرآن، ٹھیک ہے۔ یا رو کا، رو، را ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہ را کو موٹا پڑھنا ہے، یا رو کا، سمجھ رہے؟ ربما، ربما، را پیش رو، با زبر با، ربا، میم الف زبر ما، ربما، ایک الف یہاں پہ کھینچنا الف مدہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ را باریک ہوگی موٹی ہوگی؟ موٹی، موٹا پڑھیں گے اس کو، کیوں؟ اس لیے کہ را کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، سمجھ رہے ہیں عزیزو؟ جی، رؤوف، رؤوف، یہ را موٹا پڑھیں گے باریک پڑھیں گے؟ بتائیے، موٹا پڑھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ را کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، اس کی وجہ سے را کو موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ وہ پیش او، را زبر را، حمزہ وہ پیش او۔ اب یہاں پہ کیا قاعدہ ہے او میں؟
واوے مدہ ہے، وہ ساکن سے پہلے پیش ہو تو واوے مدہ. رؤ فادو پیش فن، رؤوفن، ٹھیک ہے، رؤوف. مستقر، مستقر. اب یہاں پر بھی شد تشدید ہے را کے اوپر. تشدید کے بعد کون سا حرکت ہے یہاں پہ؟ دو پیش کی حرکت ہے. دو زبر ہو یا دو پیش ہو تو موٹا پڑھیں گے، دو زیر ہو تو باریک پڑھیں گے رائے مشدد پر. ٹھیک ہے، میم سین پیش مس، تا زبر تا، مست، قاف را زیر قر، مستقر. را دو پیش ون، ون، رن نہیں بولیں گے، رن نہیں بولیں گے، ون، مستقر ون. ٹھیک ہے، موٹا پڑھنا ہے. مروتن، مروا، را، را نہیں بولیں گے، را. کیوں؟ اس لیے کہ رائے مشددہ پر، رائے مشددہ بولے تو را کے اوپر تشدید ہے نا، اس را کو بولتے ہیں. رائے مشددہ پر زبر آیا ہے، اس کے لیے را کو موٹا پڑھیں گے. میم را زبر مر، را زبر را، مر را. تا دو زبر تن، مروتن. سمجھ رہے؟ چلو آگے. برون، برون کی را موٹا پڑھیں گے باریک پڑھیں گے؟ ہاں موٹا پڑھیں گے. کیوں؟ تشدید والی را کے اوپر دو پیش کی حرکت ہے. ٹھیک ہے، دو زبر یا دو پیش آئے تو موٹا پڑھیں گے، دو زیر ہو تو باریک پڑھیں گے. اب یہاں پہ دو پیش ہے، اس را کو موٹا پڑھنا ہے. برون، بارا زیر بر، را دو پیش ون، برون. رب ارجعونی، رب ارجعونی. اب یہ را کو بھی جو ہے وہ موٹا ہی پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ را ساکن سے، را ساکن جو ہے نا وہ ایک اور کلمے میں ہے، ربی ایک اور کلمہ ہے. ٹھیک ہے، ربی ایک کلمہ ہے، دوسرے کلمے میں را پر ساکن ہوا ہے. پہلے کلمے میں را کے اوپر زیر ہے، اگرچہ کہ را ساکن سے پہلے زیر ہو تو باریک پڑھنا ہے، لیکن ان صورتوں میں جب زیر جو ہے نا وہ پہلے کلمے میں آئے، دوسرے کلمے میں رائے ساکن ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے نا یہ را کو موٹا ہی پڑھیں گے. ربی رجعونی، ربی رجعونی. بر موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، رابا زبر رب، بارا زیر بر، ربر. جیم، جیم زیر جی، ربی رجع. عین و پیش عو، واو مدہ ہے یہاں پہ. رب ارجعوا، نون زیر نی، رب ارجعونی. سمجھ رہے؟ آگے امیر، امیر تابو، یہ بھی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، امیر را موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے، امیر تابو. حمزہ زبر ا، میم را زیر میر، امیر. تا الف زبر تا، الف مدہ ہے، باو پیش بو، امیر تابو. اوکے، اچھا. ارجعی، یہ ارجعی کی را بھی جو ہے نا موٹا ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، ہاں ارجعی کی را یہ اس کو بھی موٹا ہی پڑھیں گے. اس میں تھوڑے قاعدے ہیں، انشاءاللہ میں آگے آپ کو وہ بتاؤں گا. ٹھیک ہے، یہاں پر میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ کنفیوز کر لیں گے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزوں میں کتنے را باریک ہوں گے ایسا آپ کو کنفیوز ہو جائے گا، اس کے لیے میں وہ چیز نہیں بتا رہا ہوں. انشاءاللہ آگے جو ہے نا انشاءاللہ خاص طور پر اسی کے بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا. وہ حمزہ را زیر ایر، الحمدللہ. جیم زیر جی، ارجع. عین یا زیر عی، ارجعی. ٹھیک ہے، اب آگے چلو. فرقتن، فرقتن. یہ را اگرچہ کہ باریک ہے، پارا را ساکن سے پہلے زیر ہے تو باریک پڑھنا ہے، لیکن اس کے بعد کا جو حروف ہے یہ قاف، یہ کون سا قاف ہے؟ حروف یہاں پہ دیکھو، یہ دیکھو
یہ قوف جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے. قوف یہ موٹے حروف ہیں. یہ موٹے حروف جب آتے ہیں نا، جب جملے میں یہ موٹے حروف آتے ہیں تو ان کے بعد کے جو جملہ ہوتا ہے نا اس کو بھی موٹا کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ کہ را ساکن سے پہلے زیر ہے تو باریک ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ قوف حروف مستعلیہ آنے کی وجہ سے اس کو موٹا پڑھیں گے. فرقۃ ایسا. ٹھیک ہے، فارا زیر فر، قاف زبر قا، فرقا. ٹھیک ہے، تادو پیشتن، فرقۃ موٹا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہاں پر بھی مرصادن میں را ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، تو اگرچہ کہ قاعدے کے حساب سے دیکھیں تو یہاں پہ باریک ہونا ہے، لیکن یہ جملہ آ رہا ہے صاد حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ میں صاد ہے نا، دیکھو یہاں پہ ہے خصا، یہ صاد ہے. تو یہ صاد آنے کی وجہ سے یہ صاد موٹے حروف ہیں. الف سے یا تک کے جتنے حروف ہیں ان میں سے یہ 7 جو ہے نا، یہ 7 حروف بہت موٹے حروف ہیں. جب بھی یہ داخل ہو جاتے ہیں تو حرف کو یعنی وہ جملے کو موٹا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی اس کی وجہ سے صاد آنے کی وجہ سے یہ جو باریک تھا وہ ختم ہو گیا. ابھی یہ اس کو موٹا پڑھنا ہے. مرصادن. ٹھیک ہے، میم را زیر مر، صاد الف زبر صا، الف مدہ ہے. مرصا، دال الف دو زبر دن، مرصادن. اوکے، چلو آگے. قرطاس. قرطاس میں یہ جو را ہے، را ساکن سے پہلے زیر ہے، اگرچہ کہ یہ جو ہے نا یہ باریک ہونا ہے، لیکن یہ تو آ رہا ہے، دیکھو حروف مستعلیہ میں سے ہے تو، یہ تو آ رہا ہے. تو یہ تو جو ہے یہ موٹے حروف ہیں، تو یہ موٹے حروف آنے کی وجہ سے اس کو بھی موٹا کر دیا اس نے. قرطاس موٹا پڑھنا ہے، قر نہیں بولنا ہے، قر نہیں، قرطاس. قرطاس، قاف را زیر قر، تو الف زبر طا، قرطا. سین دو زیر سین، قرطاس. سمجھ رہے؟ ابھی آگے چلو، اب باریک پڑھنے والے حروف ہیں یہاں پہ، یہ سب باریک پڑھنا ہے. دیکھو یہاں پہ امرت، را ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہاں پہ باریک پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تا جو ہے نا یہ حروف مستعلیہ کے 7 حروفوں میں سے نہیں ہے. اگر حروف مستعلیہ کے کوئی حروف یہاں آ جاتا تو اس کو بھی موٹا کر دیتا تھا، لیکن حروف مستعلیہ کے جو 7 حروف ہیں خص، صاد، ض، قر، ٹھیک ہے، وہ حروف یہاں نہیں ہونے کی وجہ سے تو یہ را جو ہے وہ باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے، امرت، حمزہ پیش او، میم را زیر مر، امر، تا پیش تو، امرت. ٹھیک ہے، منہمر، را کو باریک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، را ساکن سے پہلے زیر ہے. ٹھیک ہے، میم نون پیش من، ہا زبر ہا، منہا، میم را زیر مر، منہمر. وصبر، وصاد زبر وص، با را زیر بر، وصبر. باریک، وصبرو نہیں بولیں گے، وصبر باریک. من شر میں کیا قاعدہ ہے؟ نون ساکن کے بعد شین آیا ہے تو یہاں پہ کیا قاعدہ ہوگا؟ پیچھے کے سبق میں ہم کو وہ نظر رکھنا ہے. ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد شین آیا ہے تو کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. اخفا، اور اخفا کے 15 حروف میں سے شین ہے. نون ساکن کے بعد شین آیا ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. کیسے پڑھیں گے؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روک کر غننے کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، من شر، یہ را کو باریک پڑھنا ہے. را کے اوپر جب بھی تسجید ہو، اسے نیچے زیر ہو تو وہ را کو باریک پڑھنا ہے. من شر. ٹھیک ہے،
ہجا کیسے کرنا ہے؟ میم نون زیر مین، شین را زبر شر، من شر، را زیر ری، من شر ری. اوکے، بری، یہ را بھی باریک، بارا زبر بر، را زیر ری، بری، بری، بارا زیر بر، را زیر ری، بری، را باریک ہوگی. ٹھیک ہے. دریون، دریون، دال را پیش در، را یا زیر ری، دری، یا دو پیش یون، دریون. سمجھ رہے؟ ہجے سمجھ میں آیا کیسے کرنا ہے؟ اس کو بھی اس کو کرنا ہے، دال را پیش در، اب پھر اس کو بھی اس کو ملانا ہے، را یا زیر ری، دری، یا دو پیش یون، دریون. ٹھیک ہے. ہاں، مستمرین، مستمرین، میم سین پیش مس، تا زبر تا، مست، میم را زیر مر، مستمر، را دو زیر رین، مستمرین. ٹھیک ہے. ذریتن، ذریتن، ذال را پیش ذر، را یا زیر ری، ذری، یا زبر یا، ذریہ، تا دو زبر تن، ذریتن، ذریتن. اوکے. تحرم، تحرم، تا پیش تو، حرا زبر حر، تحر، را زیر ری، تحری، میم پیش مو، تحرم. جی ہاں، الحمدللہ یہاں پر جو ہے نا را کے سلسلے میں الحمدللہ بہت کچھ معلومات حاصل ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ کون سے حرف کو موٹے پڑھنا ہے، ہاں وہ بھی ہم کو پتہ چل گیا ہے اس لیسن کے ذریعے سے. ہاں، اس کے علاوہ اور بھی تھوڑے سے قاعدے ہیں، وہ انشاءاللہ میں آگے جو ہے نا جب آپ قرآن شروع کرنے کے قریب رہیں گے اس وقت میں آپ کو وہ سمجھاؤں گا. اگر وہ ساری چیزیں اگر ادھر ہی سمجھا دیتا تو آپ کنفیوز ہو جاتے تھے. اس کے لیے میں نے یہاں پہ وہ ساری چیزیں نہیں بتا رہا ہوں، تھوڑے سے باقی ہیں، اور انشاءاللہ وہ میں آپ کے قرآن پاک جب آپ شروع کرنے کے قریب انشاءاللہ اگر ہے تو اس وقت میں بتاؤں گا. ٹھیک ہے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے پڑھنے کو قبول فرما کر نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.